ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ البقرہ آیت 231 اور 232 231 اینڈ 232 آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فبلغنا بس وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت فامسکوہن پس روکو ان کو بمعروف دستور کے مطابق او یا سرہوہن رخصت کر دو ان کو بمعروف دستور کے مطابق ولا اور نہ تم سکوہن تم ان کو روک کے رکھو ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے لتعتدوا تاکہ تم ان پہ زیادتی کرو ومن یفعل اور جو کوئی کرے ذالک یہ فقد ظلم نفسہ اس نے بے شک ظلم کیا اپنے نفس پر ولا اور نہ تتخذوا پکڑو آیات اللہ کی نشانیوں کو ہزوا مذاق وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو تم پہ ہے وما انزل اور جو نازل کیا اس نے علیکم تم پر من الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت سے یعظکم بھی تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہے واتقوا اور ڈرو اللہ سے وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ بکلی ہر شے کو علیم جاننے والا ہے بہت جاننے والا ہے ہمیشہ سے جاننے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فبلغنا پس وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنے وقت مقررہ کو فلا پس نہ تعذلوہن تم روکو ان کو ان ینکحنا یہ کہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے خامدوں سے اذا تراضوا بینہم جب وہ آپس میں راضی ہوں معروف طریقے سے دستور کے مطابق ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی ان آیات کے ساتھ من کانا جو ہے منکم تم سے یؤمن باللہ ایمان لاتا اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ذالکم ازکی لکم یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے واطہر اور بہت پاک ہے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو تو وہ اپنی عدت پوری کرنے پر آ جائیں تو انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف اور ظلم و زیادتی کی غرض سے نہ روکو جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور تم اللہ کے احکامات کو ہنسی مذاق اور کھیل تماشا نہ بناؤ۔ اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے اور جو کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھے تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور صفائی کا باعث ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اسلام میں ایک رشتہ ازدواج کو توڑ دینے کو شرعی اصطلاح میں طلاق دینا کہتے ہیں۔ طلاق دینا اسلام میں ایک جائز کام ہے اور بالکل اگر میاں اور بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا تو وہ طریقے احسن اپنے اپنے راستے علیحدہ کر سکتے ہیں، لیکن اس جائز کام کے باوجود اس کام کو کرنے کے لیے بہت سی پابندیاں لگا دی گئیں تاکہ انسان طلاق دینے سے پہلے اور بعد میں بھی سوچ سمجھ کر اس کے مضمرات، اس کے اثرات اور اس کی سائیڈ ایفیکٹس پر غور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ شریعت کے نقطہ نگاہ سے جس حد تک ممکن ہو شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے نباہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بابرکت اور پاکیزہ بندھن ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق اللہ کے ہاں طلاق ہونے کے باوجود ناپسندیدہ عمل
طلاق جائز ہونے کے باوجود بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ لہٰذا اگر میاں بیوی کے درمیان ناچاکی اور نااتفاقی کا ماحول پیدا ہو جائے تو اس خلیج کو پاٹنے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے یکے بعد دیگرے کئی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ ان پر عمل کیے بغیر کوئی طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک طرح کا مجرم تصور ہوگا، کیونکہ عام تعلقات اور رشتہ داریوں کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ جس نے تعلق رشتہ داری اور قطع رحمی کی، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنی رشتہ رحمت سے کاٹ دے گا۔ شریعت نے طلاق سے پہلے کچھ اقدامات تجویز کیے ہیں اور وہ ایک مرحلہ وار طویل سلسلہ ہے جس کو مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اگر میاں اور بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا، خامد تو آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، اگر بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں تو وہ بیوی کے ساتھ نکاح اسے گزارا کرنے کی کوشش کرنا، اگر پھر بھی دونوں کا آپس میں نباہ نہیں ہو پا رہا، بیوی اپنے خامد کی بات نہیں مانتی تو اس کا بستر الگ کر دیا جا سکتا ہے، ہلکی پھلکی سزا دی جا سکتی ہے، فریقین کے خاندان میں سے 2 ثالث مقرر کرنا اور حالت طہر میں طلاق دینا۔ متعلقہ اپنے خامد کے گھر میں عدت گزارنے کی مجاز ہے۔ حاملہ ہونے کی صورت میں وضع حمل تک خامد کے گھر میں رہنے کا اسے اختیار ہے۔ بصورت دیگر وضع حمل تک خامد اپنی بیوی کے تمام اخراجات اور ضروریات کا ذمہ دار ہوگا اور طلاق رجعی کی صورت میں رجوع کرنے کا حق رکھتا ہوگا۔ یہ تمام پابندیاں اس لیے ہیں کہ حقیقتاً میاں اور بیوی کے درمیان کوئی نہ کوئی صورت نباہ کی پیدا ہو جائے تاکہ اس پاکیزہ رشتہ ازدواج اور اس بندھن کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے۔ لیکن دوسری صورت میں اگر خامد اپنی بیوی کو اس لیے نکاح میں رکھتا ہے کہ نہ اس پہ وہ خرچ کرے، نہ اس کے کپڑے، کھانے پینے اور رہائش کا انتظام کرے، نہ ہی اس کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرے، اس کو بطور ظلم اور زیادتی کے نکاح میں روکے رکھتا ہے، اور وہ اس کے تو عورت کو اس چیز کا حق ہے کہ وہ اس سے خلا لے سکتی ہے۔ قاضی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ عورت عدالت سے رجوع کرے گی اور عدالت اس خامد سے اس کو طلاق لے کر دے گی، جس کو کہ خلا کہا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہی چلتا ہے کہ قرآن پاک کا یہ جو اصول طلاق ہے یہ دونوں سائیڈ پہ بیلنس رکھتا ہے۔ اگر بیوی کی کوئی بات خاوند کو نہیں پسند تو اسے بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نباہ کے اپنے گھر میں رکھے، اور اگر بیوی کا خاوند کوئی خرچ پورا نہیں کرتا تو بیوی بھی اپنے خاوند سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر یہ سب کے سب اقدامات بے اثر ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی نباہ کی صورت نہیں نکلتی، تو حکم یہ ہے کہ جب بیوی کو چھوڑنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے الوداع کیا جائے۔ خامد کے لیے حکم ہے کہ وہ عورت کو تکلیف دینے کے لیے، عورت کو اگلے نکاح میں آنے کے لیے کسی قسم کا کوئی منفی حرکت اور رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ جس نے ایسا کیا حقیقتاً وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا۔ اپنے آپ پر ظلم کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں اس کی عزت میں فرق آئے گا، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ اس ظلم سے باز رکھنے کے مختلف انداز سے اس کو سمجھایا گیا۔ پچھلی آیت میں میاں بیوی کے درمیان انسان اخلاقی قدروں کو اور ازدواجی بندھن کو حدود اللہ قرار دیا گیا۔ یہاں یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو مذاق بنانے کی جرات نہ کرنا، جو تم نے باہم رہنے کے اصول اور تنازعات کو ختم کرنے کے لیے جو اس نے تمہیں ضابطے دیے ہیں ان کو عمل کرنا، کیونکہ یہ سراسر اللہ کے علم سے دیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ لہٰذا اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی دیر تک ایک عورت کو برداشت کرنے کا حکم ہے، کتنی دیر تک ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو روک سکتی ہے، اور کتنی دیر بعد اس کے لیے یہ کام مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ اللہ کی حکمت میں سے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں تدریجاً اطلاع دی گئی کہ کس طریقے سے بالکل تدریجاً ہمیں پتہ چلا کہ میاں اور بیوی نے اگر آپس میں نہیں رہنا اور ان کا نباہ ممکن نہیں تو وہ کس طریقے سے آپس سے علیحدہ اور جدا ہوں گے۔ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور بہترین صفائی کا باعث ہے۔ طلاق رجعی کے بعد جب خامد بیوی سے رجوع نہیں کرتا تو 3 عدتیں گزر جانے کے بعد طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ اب وہ طلاق ہو گئی۔
اب عورت ایک اور خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق رجعی ہی ہوئی لیکن 3 طہر یا 3 حالت حیض گزر گئے، اب پہلا خاوند اسے رجوع کر سکتا ہے اور عورت دوسری جگہ نکاح بھی کر سکتی ہے۔ یہ دونوں ہی آپشن موجود ہیں، یعنی خاوند عدت کی مدت کے بعد بھی اس عورت سے رجوع کر سکتا ہے جس کو 3 طلاقیں نہیں دی گئی ہوں، اس کے لیے اس کو دوبارہ سے نکاح کرنا اس عورت کے ساتھ کرنا پڑے گا، اور عورت کو یہ آزادی بھی مل گئی کہ اب وہ چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ 3 عدت گزارنے کے بعد استبراء رحم ہو گیا اور اس نے شریعت کے اس حکم کو پورا کر دیا جس کے مطابق اس کو 3 حیض تک منتظر ہونا تھا۔ لہذا سابقہ خاوند ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اس کو ظلم و زیادتی کے لیے اور اسے بدلہ لینے کے لیے اس سے رجوع کر لے اور پھر گھر جا کر اس کے ساتھ وہی سلوک کرے جس کی بنیاد پر وہ طلاق لی گئی۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، 2 لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، ایک تو خاوند ہے، ان کے پریویس خاوند جو کہ نئے خاوند کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، یا اس کے گھر والے جو کہ اس کو دوسری جگہ پر نکاح کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت واضح لفظوں میں ہمیں ایک بات سمجھائی، اور وہ یہ ہے کہ اکیلے رہنے سے تو بہرحال بہت بہتر ہے کہ نکاح کے بندھن میں بند کر رہا جائے، کیونکہ اس سے معاشرے میں پاکیزگی کا زیادہ عنصر شامل ہوگا، معاشرہ زیادہ پاک اور صاف ہوگا، اور دونوں جو لڑکا اور لڑکی ہیں، میاں اور بیوی ہیں، جو مرد اور عورت ہیں، وہ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بڑے اچھے انداز میں سمجھا دی بات کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری کر لیں، اگر ان کی عدت کی مدت پوری ہو گئی ہے، اب عدت کی مدت کے بعد طلاق 2 طرح کی ہوگی۔ ایک تو طلاق بائنہ ہے جس میں خاوند کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو زوجیت میں واپس لے سکے، اس صورت میں وہ خاوند تو اس حکم سے مستثنا ہو گیا، لیکن اس کے گھر والے، عورت کے گھر والے جو کہ عورت کو کسی بھی دوسری جگہ پر شادی کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں یا شادی رکوانے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ عورتیں طبعاً نازک طبیعت کی واقعہ ہوئی ہیں، لہٰذا وہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتی اور اپنے گھر والوں کے سامنے خاموش ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اپنے خامدوں کو، ایسی عورتوں کو دوبارہ شادی کرنے سے ہرگز 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 نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ بجائے اس کے کہ اس عورت کو آپ اپنے گھر میں رکھیں اور اس کے لیے بہت سے نفسیاتی اور بہت سے سماجی اور سوشل مسائل پیدا کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس عورت کو کسی اور جگہ پر نکاح کرنے کی اجازت دے دی جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ عورتوں کو دوسری جگہ پر نکاح کرنے سے روکنا کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، معقل ابن یسار انہ زوج اختہ رجلا من المسلمین، اس کا میں اردو ترجمہ سماعت فرمائیے۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کے ایک آدمی سے اپنی بہن کی شادی کی، اس کے بعد کچھ عرصہ رہی، پھر اس کے خاوند نے اسے 1 طلاق دی اور عدت بھی گزر گئی، لیکن اس نے رجوع نہ کیا۔ پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو چاہنے لگے، اس شخص نے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تو معقل یسار نے کہا، کمینے، میں تیری عزت کرتے ہوئے اس کے ساتھ شادی کی، تو نے اسے طلاق دے دی، اللہ کی قسم اب کبھی بھی یہ تیرے پاس نہیں لوٹے گی، آخری باری تھی۔ اللہ نے ان دونوں میاں بیوی کی خواہش کے پیش نظر یہ فرمایا کہ یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ جب معقل بن یسار نے آیت سنی تو فرمایا، میں نے اپنے رب کی بات کو سنا اور مان لیا۔ پھر انہوں نے اس آدمی کو بلایا اور کہا، میں تیرا نکاح بھی کرتا ہوں اور عزت بھی۔ تاہم عقد ثانی کی صورت میں اگر عورت چاہے تو نیا حق مہر اور شرائط مقرر کر سکتی ہے، کیونکہ پہلا نکاح ختم ہو جانے کی وجہ سے دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عدت پوری ہونے کے بعد عورتیں اپنے خامدوں سے اگر نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں اور ان کو روکنا نہیں چاہیے۔